اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید حسن عباس آپ لوگ کی خدمت میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ حاضر ہے۔ اور جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہمارے ملک میں خوراک ہے، اور جیسے حالات ہیں جب سے یہ موبائل اور سوشل میڈیا ان ہو گیا ہے ہر چیز میں، تو ایکٹیویٹیز بھی کم ہو گئی ہیں۔ ورنہ یہ کہ پہلے مارننگ واک ہوا کرتی تھی یا شام میں واک کرتے تھے، اور ورزش ہوتی تھی، بچے جم جوائن کرتے تھے، بزرگ واک پہ جاتے تھے، اچھی خوراک خالص چیزیں ملتی تھی، تو کسی کو بھی کمر درد نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آج حالات یہ ہیں کہ ہر دوسرا شخص جو ہے نا، چاہے وہ جوان ہے یا بوڑھا ہے، تو اس کی کمر کی پرابلم ہے۔ اٹھتے بیٹھتے ان کی کمر میں درد ہوتی ہے، اور ہائے ہائے کرتے نظر آتے ہیں آپ کو ہر جگہ۔ تو ویسے تو اس کا روحانی علاج ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جب یہ مرض نکل آتا ہے نا، تو پھر آرتھوپیڈک یعنی ڈاکٹروں کے چکر لگتے ہیں، اور اس کے بعد آئے دن جو ہے نا مختلف ادویات پہ ڈاکٹر لکھ دیتے ہیں، اور کبھی سی ٹی اسکین کرواتے ہیں، کبھی اور کئی قسم کے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کریں وہ کریں، ہزاروں مشورے دیتے ہیں آپ کو۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیسہ بھی برباد ہوتا ہے، اور ادویات اتنی ہیوی ہوتی ہیں کہ وہ کھانے سے 600 بیماریاں یعنی جسم میں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ دوائیاں بہت زیادہ گرم ہوتی ہیں، اور پھر اللہ نہ کرے وہ گردوں پہ بھی افیکٹ کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے معاملات جو ہے نا بگڑ جاتے ہیں، یعنی آپ کا معدہ کمزور کر دیتی ہیں، اور زیادہ آپ کے جگر پہ بھی زیادہ، جب آپ اینٹی بائیوٹک یا کوئی ایسی چیزیں کھاتے ہیں تو جگر پہ بھی افیکٹ آتا ہے۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے کیوں نہ ہم وہ عمل کریں جس کا طب نبی میں بھی ذکر ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں اپنے قرآن سے رجوع کرنا ہے اور اللہ پاک سے رجوع کرنا ہے کہ کیا کیا جائے۔ جیسا کہ کل کی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ انجیر اور زیتون کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور جس کا ذکر قرآن میں آ جائے وہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی سب سے پیاری کتاب قرآن مجید کو جس کی زینت بنا لیں، تو آپ سوچ لیں کہ وہ چیز کتنی مقدس اور کتنی زبردست ہوتی ہے، اور اس میں کیا حکمت ہے اللہ کی کہ اللہ کو ان کی قسمیں کھانی پڑی۔ تو زیتون کا تیل لیں، طریقہ آپ سننا مجھ سے، زیتون کا تیل لیں، اور اس پہ آپ نے درود پاک 5 دفعہ پہلے پڑھنا ہے، اور 5 دفعہ آپ نے بعد میں پڑھنا ہے۔ اور اس کو آپ اچھا ایک میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ نماز آپ نے 5 وقت پڑھنی ہے۔ نماز جو ہے نا، یہ اگر آپ سجدہ کریں گے نا اللہ کے حضور، اور لمبا سجدہ کیا کریں، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ لمبا سجدہ کیا کریں، کیونکہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ مجھے یعنی نماز کا جو سب سے خوبصورت حصہ لگتا ہے نا، وہ سجدہ لگتا ہے۔ جب انسان اپنے رب کے آگے، مالک حقیقی کے آگے جب جھکتا ہے نا، اور اپنی پیشانی زمین پہ لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی اچھی لگتی ہے بندے کی، اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں اللہ پاک۔ تو اس لیے جب ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے اور بار بار سجدے کریں گے، اور سجدوں کو لمبا کیا کریں، یعنی سکون سے پڑھا کریں، اور اس کے بعد جب آپ نماز پڑھیں گے اس سے بھی آپ کی کمر کا درد بھی نکلے گا، ختم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، جو ہے نا وہ یعنی نکل جائے گا باڈی سے، ٹھیک ہو جائیں گے آپ۔ اور اس کے بعد آپ نے زیتون جو سامنے رکھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، تو پھر آپ نے اللہ کے یہ 2 خوبصورت نام یہ آپ نے پڑھنے ہیں، یا حکیمو یا کبیو، یا حکیمو یا کبیو، یہ 312 بار آپ نے اللہ پاک کے یہ خوبصورت نام پڑھنے ہیں، اور یہ دونوں نام ایک ہی دانے کے اوپر پڑھنے ہیں۔ 3 تسمیہ اور 12 کرنے ہیں آپ نے، ایک ہی دانے کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے، یا حکیمو یا کبیو، یہ ایک ہی دانے پہ پڑھیں گے، اور 3 تسمیہ اور 12 دانے، اور پھر 5 دفعہ درود شریف پڑھ کے زیتون کے تیل کے اوپر آپ پھونک ماریں گے، یعنی دم کریں گے، اور پھر اس تیل کی آپ نے مالش کروانی ہے۔ پھر اس تیل کی آپ مالش کروائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ مالش کرواتے جائیں گے، تو آپ کی کمر درد جو ہے نا چند دنوں کے اندر انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن آپ اس کو اس طرح سے معمول بنا لیں، کیونکہ اگر تو آپ ضعیف العمر ہیں
تو پھر تو آپ اس کو معمول اس طرح سے بنا لیں کہ آپ ہفتے میں ایک بار، کمر درد تو آپ کی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ہفتے میں ایک بار آپ اپنے کسی بھی بیٹے بیٹی کو کہہ کے کمر پہ یہ مالش کروائیں لازمی۔ اور جو جوان لوگ ہیں ان کو دوبارہ نہیں ہونے والی تکلیف، اگر کبھی نکل آئی ہے اور جو میں یہ عمل بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ دوبارہ ان کو زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ نماز پڑھیں 5 وقت اور زیتون کے تیل کی مالش کریں، دم کی ہوا تیل، انشاءاللہ تعالی۔ باقی آپ کو میں یہ لکھا ہوا وظیفہ دکھاتا ہوں۔ تو جی ناظرین، یہ دیکھیے یہ وظیفہ ہے، تو میں اس کی اسکرین شاٹ کھینچ کے بھی نا یہاں پہ ایک لگا دوں گا، اور پھر آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اور اگر آج کا میرا وظیفہ آپ کو پسند آئے تو اس کو آپ نے صدقہ جاریہ سمجھ کے نا آپ نے دوسرے اپنے جو عزیز ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کو سب کو ضرور دینا یہ، کیونکہ یہ آپ کو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا۔ اور اس کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔